اب آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ترقی کے معنی کیا ہوں گے؟ سربلندی، کلیئر، اور آگے بڑھنا. یہ خزوی غلط لکھا ہوا ہے، سربلندی اور آگے بڑھنا. اب پڑھے لکھوں کا حال بتاتے ہوئے سر سید احمد خان کہتے ہیں آیا کہ وہ دل کی قوتوں کے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہے. پتہ چلا کہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ایسا بندہ ڈھونڈنا مشکل ہے جو اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو، دو چیزیں ان کے پاس ہیں، ایک تو ان کے پاس تعلیم ہے اور دوسری چیز کیا ہے؟ عقل. کن کے پاس؟ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس. کو ضرورتاً کام میں لاوے، یعنی کو ضرورت کے مطابق کام میں لائیں، یعنی بروئے کار لائیں. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، کون سی عارضی ضرورتیں؟ ابھی ہم نے بات کی، روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا، اور اپنے دلی قوا کو، دل کی جو سٹرینتھس ہیں، طاقتیں ہیں، استعداد ہے، صلاحیتیں ہیں، کو بیکار ڈال دے، یعنی نکارا کر دے، نکما کر دے، رائیگاں کر دے، ضائع کر دے. بیکار ڈالنا کے میننگ کیا ہوں گے؟ نکما، اکارت، ضائع، رائیگاں یا رائیگان. کلیئر؟ سو یہ بیکار نہیں کرنا اس کو. تو کیا ہوگا؟ تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. اب دیکھو پڑھے لکھے لوگ بھی جو اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورت کے مطابق نہیں استعمال کرتے، کلیئر، اور ان کے دل جو ہیں، دلی قوا جو ہیں وہ بیکار جاتے ہیں، تو وہ نہایت ان کے دو نقصان ہیں. نمبر 1 وہ کاہل ہو جاتے ہیں، اور نمبر 2 وہ وحشی یعنی حیوان بن جاتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں. پتہ چلا کہ پڑھے لکھے لوگوں کا حیوان بننا، وحشی اور کاہل ہونا، کلیئر، زیادہ دردناک ہے، افسوسناک ہے. کلیئر؟ کیونکہ ان کے پاس عقل کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہوتی ہے اور وہ رائیگاں چلی جاتی ہے. انسان بھی مثل اور حیوانوں کے، یعنی اور کا مطلب ہوگا دیگر، یعنی دیگر حیوانوں کی مثل کی طرح کی مانند انسان بھی، کلیئر، ایک حیوان ہے. اور جبکہ اس کے دلی قوا کی، جبکہ اس کے دل کی قوتوں یا طاقتوں، صلاحیتوں کی جو تحریک ہے، تحریک سست ہو جاتی ہے. تحریک کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ تحریک ہوتی ہے چنگاری، ولولہ، جوش و خروش، جذبہ عشق، انسان میں کچھ کام کرنے کا جذبہ، کلیئر، موٹیویشن اسے کہتے ہیں. تو اس کے اندر جو چنگاری اور ولولہ ہے وہ سست ہو جاتا ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی. اس کی دل کی قوتیں کام میں نہیں لائی، یعنی بروئے کار نہیں آتی، رائیگاں چلی جاتی ہیں. تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی وحشی ہو جاتا ہے، جنگلی ہو جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جسمانی باتیں کیا ہوں گی ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ جسمانی باتیں ہوں گی مادیت پر مبنی باتیں، روحانیت کا متضاد ہے. کلیئر؟ تو انسان صرف اور صرف مادیت پرستی کی طرف جائے گا. تو پتہ چلا کہ جانوروں میں حیوانی خصلت آنے سے، جانوروں والی انسان کے اندر حیوانی خصلت آنے سے، ایک تو وہ جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے. تو پتہ چلا اسے انسان کہلانے کا اس کے پاس حق نہیں رہتا، اور وہ کیونکہ پورا حیوان بن چکا ہوتا ہے. پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا، یعنی دلی قوتوں کو، اندر کی قوتوں کو، ڈورمنٹ پاور، اس کی جو ہڈن پاورز ہیں، کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے. تو یہاں پر 2 سجیشن ہمیں تجویز مل رہی ہے. 2 تجاویز کون سی ہیں؟ کہ ایک تو اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہنا ہے کہ وہ زندہ رہیں، یعنی ان کو استعمال اور بروئے کار لاتے رہیں اور ان کو بیکار نہ چھوڑیں. تو یہ دوسری بات ہے، اور پہلی جو ہے زندہ رکھنے کی کوشش ہے. عزیز طلبہ، اب ہم بات کریں گے اگلے پیج پہ. ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو، یعنی امیجن کرو، سوچو، ذہن میں لاؤ ایک ایسے شخص کا حال کیا ہوگا جس کی آمدنی، یعنی اس کی انکم جو ہے، آمدن ہے، اس کے اخراجات کو مناسب ہو. مناسب ہونا کا مطلب کیا؟ معقول ہونا، جو کفایت کرے، اس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو، یعنی کفایت کرے، وافر ہو، اس کے اخراجات کو نبھائے.
اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت نہ کرنی، اس کے حاصل کرنے، اس کے کس کے حاصل کرنے میں، اس کی آمدنی کو، یعنی اس آمدن کو حاصل کرنے کے لیے اس کو چندہ کیا ہوتا ہے، اسی قدر، اتنی دیر، یعنی اس کو آمدنی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، یعنی اتنی یا اس قدر اسے محنت نہ کرنی پڑے، کس قدر، یعنی جس قدر اس کو آمدنی، اس کی آمدنی کو، اخراجات کو میچ کرنے کے لیے، اس کے مناسب یا کافی ہونے کے لیے کرنی چاہیے، وہ نہیں کرنی پڑتی۔ جیسا کہ اب مثال دیں گے، یہاں تک آپ سمجھ لیں کہ جملہ کمپلیٹ آگے اس کی مثال دینے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں، اسٹوڈنٹس ملکی کیا ہوتا ہے، ملکی کی جمع ملکی ہوتا ہے ملک والا، یعنی جاگیر والا، کلیئر، ملک ہوتی ہے جائیداد، کلیئر، جاگیر، سو ملکیوں، جاگیرداروں، ملک والوں، صاحب جائیداد، زمینداروں، اور لا خراج داروں۔ اسٹوڈنٹس لا خراج دار کیا ہوتے ہیں؟ لا عربی کا ورڈ ہے نہیں، خراج ہوتا ہے محصول یا ٹیکس، سمجھ لیں جو زمین پہ لگایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں، کلیئر۔ لا خراج دار کیا ہوئے؟ سرکاری محصول نہ دینے والے، محصول سمجھ لیں ٹیکس ہے، یا لگان چور یا معاملہ چور، یہ لگان یا معاملہ جو زمین کا ٹیکس ہوتا ہے اسے خراج بھی کہتے ہیں، کلیئر۔ سو کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لا خراج داروں کا حال تھا، کیا مطلب کہ ان کی آمدنی آسانی سے اتنی ہو جاتی تھی محنت کیے بغیر، دیکھو نا، چندہ ہرگز محنت و مشقت نہ کرنی پڑتی، کلیئر، یعنی کم محنت کر کے اپنے اخراجات پورے کر لیتے۔ تو ان کی مثال یہ ہے کہ ہندوستان میں ملکی یعنی جاگیردار لوگ اور لا خراج جو ٹیکس نہیں دیتے تھے زمین کا، لگان یا معاملہ چور تھے، کلیئر۔ تو ان کا حال تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اور وہ اپنے دلی قوا یعنی دل کی قوتوں کو جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں کو بھی بیکار ڈال دے ایسا شخص۔ اب یہ اگزامپل ختم ہو گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہندوستان میں ملکی، جاگیردار اور لا خراج لوگ ایسے ہی تھے جن کی آمدنی بغیر محنت کے خرچہ پورا کر رہی تھی۔ تو اس شخص کی حالت کیا، خیال کرو، کلیئر، جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو، کلیئر، اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، تو وہ کیا ہوگا؟ ان کی مثال یہ ہے ان لوگوں کی جو محنت کم کرتے ہیں اور آمدنی پوری آتی ہے، تو وہ شخص بھی کیا ہوگا؟ وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ تو اس شخص کی حالت کو خیال کرو جو کیا کرے؟ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے۔ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق کیا ہوں گے؟ عام شوق ہوں گے سب یا تمام شوق یا خواہشیں، آرزویں، اس کے اشتیاق، یعنی اس کے عام شوق کیا ہو جائیں گے؟ وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، یعنی ان کا راغب ہو جائیں گے۔ وحشیانہ باتیں کیا ہے؟ نازیبا باتیں، کلیئر، جانوروں والی باتیں، جنگلیوں والی باتیں، جائیں گے یعنی جائیں گے۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وحشیانہ باتیں کون سی ہیں جس کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں، جو اپنے دل کی قوتوں کو بیکار ڈالتے ہیں۔ تو نمبر 1، اس کو مزیدار کھانا پسند ہوگا، قمار بازی یعنی جوا کھیلنا، اور تماش بینی یعنی تھیٹر میں ڈرامے دیکھنا، یہ 3 چیزیں ہوگی، کا عادی ہوگا۔ یہ 3 اس کے اندر کون سی وحشیانہ باتیں اس کے شوق ہو جائیں گے؟ مزیدار کھانے، قمار بازی، جوا کھیلنا اور تماش بینی۔ اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہیں۔ وحشی بھائی یعنی باقی جانور، وحشی بھائی یہاں پہ کیا ہے؟ باقی جانور، یہ انسان نہیں، یعنی حیوانات، تمام جانور، کلیئر، اس کے بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، یعنی جو انسان سے حیوان بنا ہے وہ جانوروں کا، حیوانوں کا بھائی بن چکا ہے، کلیئر۔ سو البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ، یعنی یہ جو باقی جانور ہیں، حیوانات ہیں، وہ پہواڑ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے پہواڑ اسٹوڈنٹس؟ جاہل، ویری گڈ۔ جاہل یا ان پڑھ یا ٹھوت یا کپڑ یا اجڑ کو کہتے ہیں، کلیئر۔ جاہل بھی، ان پڑھ بھی، ٹھوت بھی اور کپڑ بھی۔ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں۔ بد سلیقہ وحشی کیا ہے؟ وحشی تو پتہ جانور ہے، بد سلیقہ ہو گئے بد تہذیب، غلیظ طبع،
جن کی طبیعت غلیظ ہو. پھوڑ بھی کہتے ہیں اس کو, گموار پن بھی کہتے ہیں. کندہ تراش, جس کی تراش یعنی تربیت, کانٹ چھانٹ بناوٹ گندی ہوئی ہو. سننا شائستہ. تو پتہ چلا کہ باقی جانور تو چلو بد سلیقہ ہیں, یعنی بد تہذیب یا غلیظ طبع یا پھوڑ یا کندہ تراش یا ناشائستہ ہیں اور جاہل ہیں. کلیئر. لیکن یہ جو انسان حیوان بنا ہے یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے. اب وحشی تو ہو گیا جانور, وزادار کیا ہے؟ سجیلا, آن و انداز والا, ترا دار, بانکا, خوش اسلوب, اپنی چال اور دوش پر قائم رہنے والا. تو جو بندہ اپنا ظاہری آن بان ٹھاٹ بھاٹ کو قائم رکھے گا, کلیئر, اسے وزادار کہتے ہیں.